داروں میں اللہ اکبر. جنگ بدر کی تاریخ جو ہے ہمیں یہی تو پیغام دیتی ہے پیارے. جنگ بدر سے پہلے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا کتنے مظالم اٹھائے تھے کفار مشرکین نے, کتنے ظلم و ستم کیے تھے پیارے. یاد ہے آپ کو, آپ جانتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر ان کفار و مشرکین نے اوجھڑیاں بھی رکھی تھیں, جن کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے تھے, جنہیں طرح طرح سے تکلیفیں دی تھیں, صحبتیں برداشت کی تھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو گرم گرم ریت پر جلایا گیا تھا, انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی تھی, لیکن انہوں نے برداشت کیا. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب برداشت سے باہر ہو گیا اور اللہ رب العزت کا حکم آ گیا کہ اب ان کفار و مشرکین کا جہاد کرو, تو پھر زمانے نے دیکھا تھا کہ وہ 313 مجاہدین اسلام نے اٹھ کر کے دنیا کے نقشے کو پلٹ دیا تھا. تو میرے محترم, آج ہمیں چاہیے کہ ہم بیدار ہو جائیں. آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صلاحیت کو سمجھیں, ہم اپنے وقار کو سمجھیں کہ ہم ہیں کس لیے. ہمیں اللہ رب العزت نے اس دار فانی میں بھیجا ہے تو کیوں بھیجا ہے. میرے محترم, یاد رکھنا ہم ایمان والے ہیں اور ایمان والوں کا دشمن ہوتا ہی ہے. یاد رکھیں, آپ کو گلاب کے دشمن بہت ملیں گے. گلاب جب کھلتا ہے تو اسے لوگ توڑ لیتے ہیں, توڑتے ہیں یا نہیں, توڑ لیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں خوبصورتی ہے, اس لیے کہ اس کی خوشبو اچھی ہے, اس لیے کہ وہ پیاری چیز ہے. تو پیارے, یاد رکھنا قوم مسلم بھی مانندے گلاب ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے, ایمان کی خوشبو عطا فرمائی ہے. تو قوم مسلم کے دشمن تو ہر چہار جاری ملیں گے, لیکن یاد رکھنا قوم مسلم کو ان تمام دشمنوں کا مقابلہ اپنے ذہانت سے اور اپنے تقوی و طہارت سے, اپنے جذبہ ایمانی سے مل کر کے کرنا پڑے گا. یاد رکھنا, آج ہم مقابلہ جو نہیں کر پا رہے, وجہ یہی ہے کہ آج ہم متحد نہیں ہیں. آج ہم آپسی رسا کشی کو لے کر کے اس طرح سے دو چار بنے ہوئے ہیں, اس طرح سے الگ الگ ہیں کہ آج اگر کسی پر حملہ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں ارے یار جانے ہماری دشمنی شروع کی ہے نا, ہم یہ کہہ کر کے سائڈ ہو جاتے ہیں پیارے. لیکن یاد رکھنا وہ حملہ اسلام کے اگر نام پر ہو رہا ہے تو یاد رکھنا وہ کچھ بھی ہے کہ اتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو آپ کا, لیکن جو اسلام کا دشمن ہے وہ اس دشمن سے بڑا دشمن آپ کا ہے. یاد رکھنا میرے محترم, تو ایسے وقت میں آپ پر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس اسلام کے دشمن کا مقابلہ کریں اور جی توڑ مقابلہ کریں, اور زمانے کو یہ بتا دیں کہ ہم جب بھی اٹھ گئے ہیں شب سیرے وقف ہو کر دیکھا ہے اس زمین پر چشمے فلک نے رو کر, اور باطل سے ڈرنے والے اے آسماں رہی ہم, سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا, سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. تو میرے محترم, وہ نفوس قدسیہ کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے یہ کہا جنگ بدر کے موقع پر کہ تم میں سے کون بدر کے میدان میں جانا چاہتا ہے, تو پیارے یاد رکھنا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کہا تھا آقا آپ نے حکم کیوں نہ فرمایا, آپ نے مشورہ کیوں لیا, آقا آپ حکم تو فرما دیتے, حکم فرماتے پھر دیکھتے میدان کا حال کیا ہوتا ہے, آقا آپ نے حکم کیوں نہ فرمایا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا میرے سامنے موسیٰ کی زندگی تھی اس لیے ہم نے تمہیں حکم نہ دیا. قوم موسیٰ کا حال یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کریں, تو اس نے جواب کیا دیا تھا جانتے ہیں, اس نے کہا تھا فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, جائیے آپ اور آپ کا رب جہاد کیجئے, ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ جواب میرے سامنے تھا اس لیے ہم نے تمہیں حکم نہ دیا. اللہ اکبر, اتنا سننا تھا کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت میں سے ایک صحابہ کرام کھڑے ہوتے ہیں جنہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے. یہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں آقا آپ ہمیں قوم موسیٰ نہ سمجھیں, ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں بلکہ ہم قوم محمد ہیں. آقا آپ اگر حکم دے دیں تو یاد رکھیں آقا ہم آپ کے دائیں ہو کر کے, ہم آپ کے بائیں رہ کر کے, ہم آپ کے آگے پیچھے رہ کر کے اس طرح سے جہاد کریں گے, اس طرح سے جہاد کریں گے کہ زمانے کو یہ پتہ چل جائے گا کہ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں
नहीं है बाप माओ का, पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माओ का। और जो हुक्म हो आपका तो फांद जाए हम समंदर में, जहाँ को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर में, जहाँ को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर में। और हमें हरगिज़ नहीं है कौम मूसा से कोई निस्बत, बिहम्दिल्लाह कि हम हैं साहिबे लौलाक की उम्मत, बिहम्दिल्लाह कि हम हैं साहिबे लौलाक की उम्मत। हमारा सर है हासिल, खां ये कट जाए या रह जाए, सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। और मोहम्मद है मताए आलम एजाद से प्यारा, पिदर मादर बिरादर जानो माल औलाद से प्यारा। तो सहाबे किराम ने जब ये जवाब दिया था तो अल्लाहु अकबर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म फरमाना था। और फिर दुनिया ने देखा था कि 313 मुजाहिदीन इस्लाम ने बदर के मैदान में कदम रखा है, और 313 मुजाहिदीन इस्लाम हैं। एक तरफ 1000 से जायद का लश्कर है, एक तरफ 313 मुजाहिदीन इस्लाम भूख और प्यास से निढाल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिकमों से आसुदा है। एक तरफ बेसरो सामा थे तो दूसरी तरफ बकसरत सरो सामा थे। लेकिन मुसलमानों, ये कौम जो थी ये अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाली कौम थी, इसलिए कुफ्फार की कसरत को देखकर सहाबा किराम खौफज़दा न हुए। आखिरकार आसमान से फतह मुबीन नाज़िल हुई और मुसलमानों को गलबा हुआ, दुश्मनों को शिकस्त पास हुई। मेरे मोहतरम, वो 313 थे जिनसे लड़ता था ज़माना। आज हम करोड़ों हैं फिर भी करते हैं गुलामी, आज हम करोड़ों हैं फिर भी करते हैं गुलामी। वजह यही है प्यारे कि हमने अपने असहाब के नक्श कदम को छोड़ा है, हमने अपने असलाफ के तरीक़े को छोड़ा है। आज हम मुंतशिर हो गए हैं, आज हम एक दूसरे आपसी में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। प्यारे, आओ आखिरी में पैगाम दूँ, बस इतना कह करके गुजर जाऊँ कि उठो फिर नौजवानों, इनक़लाब ज़िंदगी लेकर। याद रखना नौजवान साथियों, इनक़लाब आएगा माशरे में तो हमारे ही दम कदम से आएगा। उठो फिर नौजवानों, इनक़लाब ज़िंदगी लेकर चलो अपने जलों में इत्तेहाद बाहिनी लेकर। ज़माने को अता कर दो मह कामिल की ताबानी, बढ़ो ज़ौक़े अमल में एक नई ताबिंदगी लेकर, बढ़ो ज़ौक़े अमल में एक नई ताबिंदगी लेकर। और भला कब तक ज़माने से डरोगे, मुँह छुपाओगे गरीमारों में देकर, कब तक सर आंसू बहाओगे। ये गैरत पूछती है हाय तुम कब मुस्कुराओगे। हुसैनी शान से उठो क़याम सर खुशी लेकर।